یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے پیدائش کے ساتھ ہی مصیبتیں دیکھنا شروع کر دیا۔ فلسطین میں آنکھ کھولنے والی ایک ایسی لڑکی کی داستان جو بری طرح سے اسرائیل کے ظلم و بربریت کا شکار ہوئی، اور اس پر اتنے ظلم کیے گئے کہ اس نے اپنی پیدائش پر بھی افسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے دن دیکھے، کیسی کیسی راتیں اس کے حصے میں آئی، کون سی تکلیف، کون سے ایسے برے وقت کا اس کو سامنا کرنا پڑا کہ جن کے بارے میں سن کر ہی روح کانپ جائے، مگر ان سب سے گزری تھی۔ اس نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے ظلم کو بھی روتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ان بے ضمیر ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اس پر ایسی مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے تھے کہ جن کی داستان لکھتے لکھتے ہاتھ کانپنے لگے، قلم ٹوٹ جائے اور ورق بول پڑے کہ اس ظلم پر آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا، زمینیں کیوں ان ظالموں کو نگل نہیں لیتی۔ مگر اس سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کا وہ خدائے رحمان نے وعدہ کیا ہے۔ اس دن ظالموں کو ضرور نیست و نابود کر دے گا۔ یہ کہانی ہے اسرائیلیوں کے سامنے ڈٹ جانے والی لڑکی جس کا نام ہے زارا بنت عقیل کہ جس نے ہزار تکلیفوں کو سہتے ہوئے بھی ایمان کا دیا جلائے رکھا اور کئی لوگوں کے لیے مسئلہ راہ بن گئی۔ آئیے سنتے ہیں زارا بنت عقیل کی کہانی انہی کی زبانی، جسے سننے کے بعد یقیناً آپ میں سے کوئی بھی اپنے آنسو روک نہیں پائیں گے جب آپ کو پتہ چلے گا جس وقت ہم اپنے کاموں میں مشغول تھے، اپنے عیش و عشرت میں مصروف تھے، اس وقت یہ ہماری مسلمان بہن کس کس حالات سے گزر رہی تھی۔ کہانی سننے کے بعد آپ میں سے ہر ایک کو یہی خیال آئے گا کہ کاش اس وقت آپ اپنے اس اسلامی بہن کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ چلتے ہیں کہانی کے اوپر۔ میرا نام زارا بنت عقیل ہے۔ میرے ابو کا نام عقیل بنت اسامہ ہے۔ میری ماں کا نام بنت نعمان تھا۔ میری والدہ اور والد ایک دوسرے کے چچا زاد تھے۔ میرے خاندان میں میرے علاوہ میرے 3 بھائی تھے، جن میں سے 2 مجھ سے بڑے اور ایک چھوٹا تھا۔ سب سے بڑے بھائی کا نام عادل بن عقیل تھا اور اس سے چھوٹے کا نام اسیم بن عقیل تھا، جبکہ سب سے چھوٹے کا نام زبیر بن عقیل تھا۔ اس کے علاوہ میرے دادا دادی، نانا نانی، پھوپھیاں چچیا سب رشتے موجود تھے۔ جب سے ہم نے اپنا ہوش سنبھالا تھا تب سے یہی بات سنی تھی کہ ہم لوگ کافروں کے قبضے میں ہیں۔ ہمارے اوپر ایک ایسا ملک حکومت کر رہا ہے جس کا کوئی نام و نشان نہ تھا، جس نے چھوٹی سی جگہ سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ ہماری پوری ریاست پر قبضہ جما لیا تھا۔ ایک ایسی ریاست جس کو تسلیم کرنے کے لیے سوائے چند ایک ممالک کے کوئی بھی راضی نہ تھا۔ فلسطین جو ہمارے سرزمین ہے، اس پر آہستہ آہستہ یہودیوں نے آنا شروع کر دیا اور یہاں پر اپنی بستیاں ڈالنا شروع کر دی۔ جہاں کہیں بھی کوئی ان کے خلاف بولتا تو وہ فوراً اسے جان سے مار دیتے تھے۔ یہودی فلسطین کو اپنی سلطنت، اپنی ریاست مانتے ہیں، کیونکہ گزرے وقت میں ایک بار ایسا ہو چکا تھا جس میں یروشلم میں بیت المقدس کے ارد گرد بہت سے یہودیوں کی آمد ہوئی تھی اور انہوں نے آس پاس کی زمین مسلمان سے خرید لی تھی۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ یہودی یروشلم میں آ کر آباد ہو سکتے تھے۔ یوں لاکھوں کی تعداد میں یہودی آتے گئے اور زمین خرید کر آباد ہوتے گئے۔ پھر ایک وقت میں صلاح الدین ایوبی نے تمام یہودیوں کو یروشلم سے نکال دیا تھا، مگر یہودیوں کو اپنی زمین کھونے کا دکھ تھا۔ وہ کسی بھی حال میں اپنی زمین مانگتے تھے کیونکہ وہ اس جگہ کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ گزرے دور میں کئی مرتبہ جنگیں ہوئی جن میں کبھی مسلمان فتح ہوئے تو کبھی یہودی غالب پائے۔ یہودیوں نے اپنی ملکیت کسی طور نہ چھوڑا تھا اور نہ جنگ اور جھگڑا کر کے وہ جلد ہی فلسطین پر قابض ہو گئے تھے۔ اب فلسطین کے آدھی سے زیادہ علاقے پر یہودیوں کا قبضہ تھا، جسے یہودیوں نے اپنا الگ ملک قرار دیتے ہوئے اسرائیل کا نام دیا تھا اور ایک الگ ریاست کا اعلان کر دیا۔ تب سے اب تک فلسطین اور اسرائیل یہودیوں کے درمیان کھینچا تانی لگی ہوئی ہے۔
اسلامک ممالک اسرائیل نے تسلیم کرنے کے حق میں ابھی تک نہیں ہے، مگر پھر بھی اسرائیل نے بہت سے ممالک سے خود کو منوا لیا تھا۔ میری پیدائش 1992 کے ابتدائی مہینے میں ہوئی تھی۔ اس وقت بھی اسرائیل اور فلسطین کے آپسی تعلق بے حد خراب تھے۔ مانگ پہ مانگ کیے جاتے، جن میں سے کوئی منظور ہوتا تو کوئی انکار کر دیا جاتا اور آپس میں تناؤ بنے رہتے۔ 2002 میں 10 سال کی ہو گئی، تبھی ایک دن اپنے بڑوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا کہ اسرائیلی نے پھر سے فلسطین کے مغربی حصے میں قبضہ کر لیا ہے، جس سے سب لوگ بہت ہی پریشان تھے۔ سب کو ایک دھکا سا لگا۔ سب کوئی آگے پیش آنے والے انجام سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے سب کو اسرائیل کے اس قدم سے اختلاف تھا۔ جب 2004 میں صدر PLO یاسر خان کی موت ہوئی، اس کے بعد سے تو حالات اور بھی بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ اسرائیلی حکومت اور اب کسی بھی طریقے سے اپنے حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی ظلم و بربریت جاری رکھی۔ دن بدن یہ بڑھتا ہی گیا، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ جبکہ فلسطین کے پاس ان کا اپنا ہتھیار تھے، لیکن اسرائیل کے مقابلے بہت ہی کم تھے، جن کی وجہ سے یہ مشکل بڑھتی جا رہی تھی۔ کوئی بھی اگر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاتا تو ان کے ظلم کو سہتے سہتے دم توڑ دیتے۔ میرے ابو، چاچا، تایا اور پریوار کے سدسیہ ایسے ہی ایک تنظیم حزب اللہ کا حصہ تھے، جو اس وقت سب سے مضبوط تنظیم سمجھی جاتی تھی۔ حزب اللہ نے اندرونی سطح پر اسرائیلیوں کے خلاف بہت سارے ہتھیار اور سینوں کو تیار کر رکھے تھے، مگر کون جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ انہی دنوں ان کی تنظیم میں ایک جو مسلم شخص شامل ہوا تھا، اسرائیلیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا بس چلے تو وہ ایک لمحے کے اندر اسرائیلی کو صفحۂ ہستی سے مٹا دے۔ اس لڑکے کا یہ جوش و جنون اور بہادری دیکھ کر اس کو حزب اللہ کا تنظیم میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو حکمت عملی میں ہوتی، جو بھی منصوبہ بندی اختیار کی جاتی تھی، اس میں وہ نوجوان بھی موجود ہوتا تھا۔ ایک طرف حزب اللہ تنظیم کے لوگ دن رات ایک کر کے اپنا سینہ اور ہتھیار تیار کر رہے تھے، اور دوسری طرف اسرائیلی افواہ ان کی ہمت عملیہ سن کر ان پر ہنس رہی تھی۔ اس حزب اللہ کی تنظیم کے لوگ یہ تو کافی ہوشیار اور چوکنے تھے، ہر وقت اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے تھے، مگر اس مرتبہ یہ چوک گئے تھے اور غلط بندے پر اعتبار کر بیٹھے تھے، جس کا انجام انہیں اپنے لہو دے کر چکانا تھا۔ یہ بات 2006 کی ہے، جب اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ حزب اللہ جو حکمت عملی لگاتے، اس کا اسرائیلی کو پہلے سے پتہ ہوتا۔ اس نے تنظیم کے کئی بہادر سپاہیوں کو مار ڈالا اور بہتوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ ان کا مقصد تنظیم کو کمزور بنانا تھا، مگر جن کے حوصلے بلند ہو، ان کو کوئی بھی آسانی سے ہرا نہیں سکتا۔ جلد ہی حزب اللہ میں موجود اسرائیلیوں کے خفیہ جاسوس کا پتہ لگا لیا گیا۔ یہ وہی نامسلم نوجوان تھا جو کچھ وقت پہلے ہی حزب اللہ کے سینہ میں آیا تھا۔ دراصل یہ کبھی مسلمان تھا ہی نہیں، یہ ایک یہودی تھا، مگر مسلمان کی جاسوسی کرنے کے لیے بیس بدل کر حزب اللہ میں شامل ہوا تھا۔ اسے قید کر کاراگار میں ڈال دیا گیا تھا، جہاں اس کو پل پل ٹارچر کیا جاتا تھا، مگر وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہا تھا۔ حزب اللہ سے اسرائیلیوں کے بارے میں جانچ پڑتال کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے ان کے خلاف ایک شبد بھی نہیں بتایا اور موقع ملتے ہی خود کو شوٹ کر لیا تھا۔ اسرائیل ابھی بھی باز نہیں آیا تھا اور ان سے فلسطین پر ایک جنگ مسلط کر دی تھی، جس میں گولی بمباری دھماکے کھلے عام پھینکے جا رہے تھے۔ ان کا زیادہ تر ٹارگیٹ حزب اللہ ہی تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ میں اپنے بستر پہ سوئی ہوئی تھی۔ میرے ابو اور چاچا دونوں ہی گھر پر نہیں تھے۔ مجھے اور میرے بھائیوں کو والدہ نے اپنے پاس ہی لٹوایا تھا، کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات چل رہے تھے، سب بے حد ڈرے ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوجی کے ڈر سے کوئی کھل کر سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ تبھی اچانک گولیوں بمباریوں کی آواز آنے لگی تھی۔ والدہ نے مجھے اور بھائیوں کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ چھوٹا بھائی زبیر اس وقت صرف 1.5 سال کا تھا۔ والدہ مسلسل آیت الکرسی اور آیت کریمہ پڑھتی جا رہی تھی۔
ان کی دیکھا دیکھی میں نے اور بھائیوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ باہر مسلسل گولیاں چلنے کی آواز آ رہی تھی، اور اس سے بھی زیادہ دل چیرنے والی آواز ان معصوم کی تھی جو تقریباً ہر گھر سے ہی آ رہی تھی۔ چیخنے اتنی بھیانک تھی کہ افراتفری کا ماحول سا بن گیا تھا۔ میری ماں نے میرے بڑے بھائی کو کوئی اشارہ کیا، جس کے بعد وہ ہمیں لے کر چپکے سے کمرے سے نکلی اور مشکل سے چاچی کے کمرے تک پہنچی تھی، جہاں چاچی اور ان کی بیٹی، جو تقریباً مجھ جتنی ہی تھی، کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ تبھی ماں نے چپ کرانے لگی، کیونکہ ان کو اس طرح سے چیخنا ہمارے لیے مصیبتیں پیدا کر سکتی تھی۔ باہر چلتی مسلسل گولیوں کی آواز اور ہوا میں پھیلی بارود کی بدبو اس بات کی ثبوت تھی کہ آج اسرائیلی نے حزب اللہ کی بستی کو گھیر ہی لیا تھا۔ ہمارا دل خوف سے کانپ رہے تھے۔ ڈر موت کا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا تھا کہ نہ جانے وہ لوگ ہمارے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے۔ والدہ مسلسل چاچی اور باقی سب کو حوصلہ دے رہی تھی اور ہمیں مضبوط رہنے کا کہہ رہی تھی، مگر اب مضبوط رہتے بھی تو کیسے؟ گولیوں کی تعداد سے دل کی دھڑکنیں بڑھ کر بے ترتیب ہو رہی تھی، اور چیخ و پکار سن کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کانوں کے پردے کے ساتھ ساتھ کلیجہ بھی پھٹ جائے گا۔ جنگ کی سنگین صورت حال تھی، اور ایسے میں گھر میں مردوں کی غیر موجودگی جان کے ساتھ ساتھ عزت کے بھی لالے پڑ چکے تھے۔ گولیوں کی آواز قریب سے قریب ہوتی جا رہی تھی، اور ممکن تھا کہ وہ لوگ کسی بھی وقت گھر میں داخل ہو کر ہمارا بھی صفایا کر دیتے، جب اچانک والدہ نے اپنے کندھے سے بندھے تو تعویذ کھولا، ایک کو سامنے دیوار پر اس طرح چپکا دیا کہ غور کرنے پر ہی دکھتا تھا، اور دوسرے کو کھول کر نیچے پھیلا لیا۔ وہ تعویذ میں کاغذ کھل کر کافی بڑا ہو چکا تھا، اور وہ کسی جگہ کا نقشہ بتا رہا تھا۔ والدہ کچھ دیر غور سے اس نقشے کو دیکھتی رہی، پھر چاچی کو بولی کہ یہ نقشہ ہمارے ابو نے دیا تھا کہ جب کبھی کوئی ایمرجنسی کی صورت آن پڑے تو اس کا استعمال کر کے اپنا بچاؤ کر سکے۔ یہ راستہ اس طرح کا تھا جو تہہ خانے سے ہوتے ہوئے کسی سرنگ سے نکل کر جاتا تھا۔ نقشے پر جس جگہ پر تہہ خانے کے راستے کا دروازہ موجود تھا، اس جگہ پر لکڑی سے بنا کپڑوں کا بھاری بھرکم صندوق رکھا ہوا تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بغیر اس صندوق کو ہٹائے کیسے اس تہہ خانے میں پہنچا جائے، کیونکہ فی الحال اتنا وقت نہیں تھا، اور دوسرا اگر مشکل یہ تھا کہ اگر ان ظالموں کو پتہ چل جاتا تو بے حد مشکل ہو جاتی، کیونکہ یہ سرنگ کا تہہ خانہ ہی تو سنگین صورتحال میں حزب اللہ کی جائے پناہ ہوتی تھی۔ آوازوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ظالم ہمارے گھر میں گھس آئے ہیں۔ والدہ اور چاچی نے جلدی سے ہم سب کو ساتھ لیا اور دبے پاؤں چلتی ہوئی زمین دوست پانی کی ٹنکی کی طرف آئی۔ والدہ نے بغیر آواز کیے ٹنکی کا ڈھکن اٹھایا اور ٹارچ جلا کر نیچے دیکھ ٹنکی میں پانی اتنا زیادہ بھی نہیں تھا اور اتنا کم بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے چاچی ٹنکی میں اتری، اس کے بعد ماں نے میرے دونوں بھائیوں کو اتارا، اور پھر زونی کو۔ اتنی دیر میں وہ لوگ گھر میں گھس چکے تھے، اور ان لوگوں نے اندھا دھند گولیاں برسانا شروع کر دی تھی۔ ہم سب تو پھر بھی سمجھدار تھے، مگر میرا چھوٹا بھائی زبیر، جس کو والدہ نے پہلے ہی بڑی مشکل سے چپ کرایا تھا، شور سن کر وہ پھر سے رونے لگا تھا۔ والدہ نے فوراً ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کی اور جلدی سے مجھے نیچے اتارا، اور پھر خود بھی چھلانگ لگا دی۔ نیز ان کی آواز میں قریب کر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ ٹنکی تک پہنچ چکے تھے اور غلیظ قسم کی گالیاں بکتے جا رہے تھے۔ نیچے ہم سب سردی کے موسم میں ٹھنڈا پانی میں ننگے پاؤں کھڑے تھے، نہ ہی جس پر کوئی گرم کپڑا تھا اور نہ ہی کوئی اور ہی سوچا تھا کہ یہ ویکتی طور پر ان لوگوں سے بچنے کے لیے ٹنکی میں اتر جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ لوگ جائیں گے تو ہم ٹنکی سے نکل کر تہہ خانے کے راستے سرنگ تک پہنچ جائیں گے۔ مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ ہمیں کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان اسرائیلی کتوں نے میرے بھائی کی رونے کی آواز سن لی تھی، اسی لیے اب مسلسل ایک ہو کر ہمیں ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ پہلے وہ اسی طرح خالی گھر دیکھ کر چلے جاتے، مگر اب میرے بھائی کی آواز سن کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی ہے۔ اب ایسا کیسے ممکن تھا کہ جب تک وہ اس کو ڈھونڈ کر اس کے سینے میں گولیاں نہ اتار لیتے تب تک وہ چلے جاتے۔ وہ پاگل کتوں کی طرح ہمیں آس پاس ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے، 1 گھنٹے سے زیادہ کتوں کی طرح ہمیں آس پاس ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ گھنٹوں سے زیادہ
वक्त गुजर चुका था। तभी जाकर टंकी के ढक्कन पर खड़ा हुआ और गुस्से में अपना पाँव जोर से ढक्कन पर मारने लगा। उस आवाज़ से वो बेहद चौंक गया था, क्योंकि बज़ाहिर तो टंकी का ढक्कन मुकम्मल तौर से ढका हुआ रहता था, मगर इस आवाज़ ने उसे गड़बड़ का एहसास कर दिया था। तभी उसने चिल्लाकर अपने बाकी साथियों को बुला लिया। उन्होंने टंकी से ढक्कन उठाया और टॉर्च लगाकर टंकी के अंदर देखने लगे। वालिदा हमें लेकर अंदर कोने में आ खड़ी हुई थी। बाहर से जितनी मर्जी रोशनी लगा लीजिए, इस हिस्से में ऊपर से देखना नामुमकिन था। तभी उनमें से एक की कमर में रस्सी बांधकर उस टंकी में उतारा जाने लगा। हमारी मौत हमारी बेहद करीब थी। वालिदा हम सबको लिए वही कोने में ही नीचे बैठ गई। टंकी में पानी की ज़्यादती हमारे लिए मददगार साबित हुई थी, लेकिन बैठने में भी हमें बेहद एहतियात की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जो हमें मौत के मुंह में ले जा सकता था। इसीलिए माँ ने उसे उतरने वाले आदमी पर नज़र रखी। जैसे ही उसके पाँव पानी से टकराए, उसी वक्त माँ हमें लेकर पानी के अंदर बैठ गई। वह आदमी 1.5 मिनट तक टंकी में रहा था। इस दौरान हम सांस रोके बैठे रहे थे, जो कि बेहद मुश्किल काम था। मेरी अब बस होती जा रही थी। मैं इससे ज़्यादा सांस नहीं रोक सकती थी। मेरी जान निकलने ही वाली थी कि तभी वह आदमी बाहर निकल गया और टंकी का ढक्कन दोबारा बंद कर दिया गया। ढक्कन बंद होती ही वालिदा ने हमें उठाया था और कहा कि कुछ भी हो जाए, खांसना नहीं। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से अपने मुंह के आगे हाथ रखकर अपने अपने सांस बाहर किए थे। इस वक्त वालिदा के मुंह से सरकोसी की इस आवाज़ में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकला। मैं मुड़कर वालिदा की तरफ देखी, जहाँ वह नन्हे ज़ुबैर को सीने में भींचे खड़ी थी और मासूम पानी में सांस बंद नहीं कर सकता था। इसीलिए नाक और मुंह में पानी जाने की वजह से अब वह नहीं रहा। कुदरत ही की कोई मर्जी थी, क्योंकि हमारा सफ़र बेहद मुश्किल और ख़तरनाक था। कदम कदम पर मौत खड़ी थी। क्या पता अगर वह आगे हमारे साथ होता तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता। इसीलिए अल्लाह ने उसे हमसे छीन लिया था। वह अभी इस काबिल न था कि उसे दुश्मनों की गोलियों के आगे रख दिया जाता। हम मज़ीद 3 घंटे पानी में रहे थे और फिर वालिदा टंकी से बाहर निकली और फिर हमें भी बाहर निकाल लिया। ठंडे पानी की वजह से हमारा खून जमने वाला हो गया था। वालिदा और चाची हमें लेकर जल्दी से कमरे में गई और घर की हालात पूरी तरह से ख़राब हो गया था। सब कुछ उलट पुलट पड़ा हुआ था। गोलियों की आवाज़ वजह से दीवारें और खिड़कियों में छेद हो गए थे। ऐसे में इसे नसरतुल्लाह ही समझे कि कैसे भारी संदूक अपनी जगह से खिसका हुआ था। माँ फ़ौरन उसकी तरफ गई और टटोल कर तहखाना का दरवाज़ा खोला, जो इतना ज़्यादा तो नहीं था मगर थोड़ा बहुत ज़रूर खुल गया था। उन्होंने इसी की गनीमत जाना हमें गर्म कपड़ों में लपेटा और एक बैग लेकर उसमें कुछ और गर्म कपड़े और अनाज वगैरह डाल दिया। अब पता नहीं हमने कितने दिन तक ज़मीन के अंदर रहना था और फिर सब इस खुले हुए दरवाजे की तरफ आए। सबसे पहले माँ ने बैग नीचे ढकेल, जिसकी वजह से दरवाज़ा और खुल गया था। इस मर्तबा सबसे पहले माँ उतरी, जिन्होंने अभी तक ज़ुबैर को सीने से बांधा हुआ था। उसके बाद चाची ने जूनी को उतारा और फिर मुझे। मैं जैसे ही उस दरवाजे से नीचे होने लगी, मेरे मुंह से चीख निकल गई। जगह बेहद तंग थी। यहाँ से नीचे उतरना इंतहाई मुश्किल अमल था। मेरे बाद मेरे भाई और फिर चाची नीचे उतरी। हम सबके जिस्मों से खून बह रहा था। एक तो जगह की तंगी और दूसरी शायद कोई कीलें लगी हुई थी, जो नीचे उतरने तक हमारे जिस्म को अच्छा खासा जख्मी कर गई थी। तहखाना भी बस नाम का ही था। उसकी छत इतनी करीब थी कि सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। माँ ने कपड़े फाड़कर हमारे ज़ख्मों पर बांधी और हमें हौसला दिया कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। हम दर्द से कराह रहे थे, ऊपर से बेहद ठंड भी लग रही थी। वालिदा और चाची हमें गोद में लेकर वहीं बैठ गई। यह रात हमें यहाँ ही गुजारनी थी। बहुत परेशान थे, ना जाने चाचा लोग कहाँ थे और चाची और वालिदा के मायके वालों का क्या हाल होगा। दादा साहब तो मुल्क से बाहर थे। दादी इन सब तकलीफ़ों के आने से पहले ही जहान छोड़कर जा चुकी थी। थोड़े आराम के बाद हम लोगों ने आगे चलना शुरू कर दिया था। छत बिल्कुल वैसे ही थी। हम लोग मुश्किल से गर्दन झुकाए चल रहे थे।
तकरीबन आधा घंटा यूं ही चलने के बाद जाकर हमें गर्दन सीधी करने का मौका मिला था। साथ ही बेहद भूख भी आन घेरी थी। चाची ने लिए हुए अनाज से निकाल कर हमें खाने को दिया, जबकि खुद कुछ भी नहीं खाया, बस पानी का एक एक घूंट पीकर गले तर कर लिए थे। वालिदा को अंदाज़ा हो गया था कि हम सुरंग में पहुंच चुके थे, इसीलिए उन्होंने हाथों की मदद से थोड़ी मिट्टी हटाई और फिर हमें कहा कि कुछ देर के लिए सो जाओ। हम भी लेट गए थे और नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। इसके बाद हम सो भी गए थे। इसी तरह हमने ना जाने कितने दिन सुरंग में गुजार दिए थे। चाचा और वालिद की कोई खबर ना मिली थी। सुरंग में हमें और भी बहुत से लोग मिल गए थे जो हमारी बस्ती के ही थे। सभी बुरे हाल में थे, जिसके पास जो कुछ था सबने बांट कर गुजारा किया था, मगर कब तक करते। एक वक्त ऐसा आया कि ना खाने को कुछ रहा और ना पानी पीने को एक बूंद। कितने ही लोग और बच्चे बूढ़े भूख के वजह से ही सुरंग में दम तोड़ गए थे और उनके अजीज इस कदर बेबस थे कि अपने प्यारों को कफन भी ना दे पाए थे और ना दोनों के बीच अपने प्यारों को दफन कर देते। अम्मा ने ज़ुबैर को भी यही इसी सुरंग में दफन किया था, क्योंकि बाहर अम्मा को डर था कि कहीं वह कुत्ते जाकर ज़ुबैर की लाश के साथ कोई जुर्म ना कर दे। अब तो सुरंग में रहना ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि वह सुरंग लग ही नहीं रही थी, बल्कि वह कब्रिस्तान बन गया था। वह सुरंग लग ही नहीं रही थी, बल्कि वह कब्रिस्तान बन गया था, या उससे भी बुरा हाल था। कब्रिस्तान में तो मिट्टी के अंदर दफन हो जाते थे, लेकिन यहाँ दफन के नाम पर सिर्फ रेत और पत्थरों से ढककर अपनी आंखों से ओझल कर दिए गए थे, जो सिर्फ कुछ ही दिन बीते हुए थे कि उसके बाद मुर्दों से आने वाली बदबू ने पूरी सुरंग को अपनी लपेटे में ले लिया था, जिसे सांस लेने में भी मुश्किल पेश आ रही थी। हम तेज तेज चलते सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश में थे, मगर भूखे प्यासे हम कितना ही तेज चल सकते थे। हमसे तेज चलना ही नहीं जा रहा था और ना ही सुरंग ख़त्म होने का नाम ले रही थी। वहाँ से कोई कितना तेज चल सकता था। हर रोज़ कोई ना कोई मरता जा रहा था। आखिरकार आजमाइश ख़त्म हुई और सुरंग का दहन आ गया था। हमारे साथ सिर्फ 5 मर्जी का जायज़ा दिया गया और हमें भी बाहर निकाल लिया गया। हम गज़ा में पहुंच चुके थे, या यूँ कहें कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरी। यहाँ भी हमें गारों में पनाह लेनी पड़ी थी। उन्हीं गारों में हमारी मुलाकात वालिद से हुई। इसके अलावा इक्का दुक्का लोग वालिदा के मायके से थे और कुछ चाची के। लेकिन चाचा के बारे में बुरी खबर थी कि चाचा को उन जालिमों ने बेहद दर्दनाक मौत देकर मार डाला था। हम कई महीने तक उन्हीं गारों में रहे थे। उस बस्ती में दाखिल होने के लिए बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता था। अब्बू और हिजबुल्लाह के बाकी लोग गजा के जिहादी तंजीम हमास के राब्ते की कोशिश में थे, जो 8 महीने बाद जाकर हुआ था। हमें घर से बेघर हुए 2.25 साल होने के करीब थे। इसमें कोई एक दिन भी ऐसा ना गुजरा था जब मैं दुआ में इजराइल की तबाही ना मांगी हो। लेकिन हम गजा के बस्ती में जाने में कामयाब हो गए थे, मगर यहाँ आकर भी सुकून ना हुआ था। इसराइल ने हिजबुल्लाह के बाद 2012 में गजा की जिहादी तंजीम हमास को अपने हड़प पर रख लिया था। इसराइल तबाही पर तबाही मचाता जा रहा था। हर तरफ खूनरेज़ी, कहीं देखो बस तबाही के ही निशानात नज़र आते थे। इसराइल के साथ बात करके गजा पर होने वाले इस जंग की बंदी की गई थी, मगर फिर भी इसराइल जब भी कभी मौका मिलता वह गजा की बस्तियों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ता था। 14 नवंबर 2012 को मैं एक अस्पताल में ड्यूटी कर रही थी कि अचानक से फिज़ा में तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ धरती कांप उठी थी। सब सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी जब खबर मिली कि इसराइल ने गजा पर एक बड़ा हमला कर दिया है और उसमें अपने 1500 से ज़्यादा घरों को निशाना बनाया है और मिसाइल और बमों से गजा में तबाही फिर रहा है। कुछ ही देर में अस्पताल जख्मियों से भरने लगा, जिसको देखकर ही कलेजा मुंह को आ गया था कि वह चीख पुकार का सिलसिला जारी था, जबकि डॉक्टर खुद पर काबू पाए कई जिंदगियों को बचाने में मसरूफ़ थे। मेरे सामने 2 लोग ले आए गए, जिन्हें देखते ही मेरी चीख आसमान को छूने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। वह दोनों लाशें और किसी की नहीं, बल्कि मेरे भाई असीम और अब्बू की थी, जिनके हाथ कहीं पड़े थे, बाजू कहीं और धड़ कहीं। मुझे एकदम से अपना सांस गले में
اٹکتا محسوس ہوا تھا۔ میں اپنے حواسوں میں نہیں رہی تھی۔ میں اسپتال سے نکل کر بھاگنے لگی۔ مجھے جلدی سے جلدی اپنی والدہ کے پاس پہنچنا تھا، مگر میں جس طرف دیکھتی جا رہی تھی تباہی تباہی تھی۔ ہر طرف کھڑی اونچی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی، جن میں نہ جانے کتنے ہی لوگ کچل کر مر گئے تھے۔ میں بہت مشکل سے گھر پہنچی تھی۔ اپنے گھر کو صحیح سلامت دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی۔ والدہ مصلے پر بیٹھی ہوئی دعا میں مشغول تھی۔ چاچا جات جونی بھی ان کے ساتھ لیٹ کر بیٹھی تھی، جبکہ بڑا بھائی نہ جانے کہاں تھا۔ چاچی تو چاچا کے مرنے کے صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے 1 سال پہلے ہی گزر گئی تھی۔ میں والدہ کے پاس جا کر بیٹھی اور ان کے کندھے سے لگتے ہی ان کے بھائی کی شہادت کی خبر دی، جسے سنتے ہی اماں ایک طرف بے ہوش ہو گئی تھی۔ اماں کو 3 دن بعد ہوش آیا تھا۔ بڑا بھائی تو حماس کی تنظیم میں شامل ہونے کے بعد مہینوں پر گھر آتا تھا۔ یہ جنگ تقریباً 22 دن جاری رہی تھی۔ اس تباہی کے بعد 2017 میں ایک مرتبہ پھر سے فلسطینیوں کی تباہی کے دن پھر آئے تھے۔ بڑا بھائی تو حماس کی تنظیم میں شامل ہونے کے بعد مہینوں پر آتا تھا۔ یہ جنگ تقریباً 22 دن جاری رہی تھی۔ اس تباہی کے بعد 2017 میں ایک مرتبہ پھر سے فلسطینیوں کی تباہی کے دن پھر حملہ کیا گیا۔ اس حملے کے دوران بہت سے لوگوں کو قید کیا گیا اور بہتوں کو قتل کیا گیا۔ قید ہونے والوں میں میری ماں، میں اور چاچا جات بہن بھی شامل تھے۔ ہم سب قیدیوں کے ساتھ جا کر ایک زندان میں بند کر دیا گیا تھا اور یہاں سے ظلم اور مصیبت کی داستان کا ایک نیا ہی شروعات ہوا تھا، جس نے میری روح کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ پہلے ہی دن سے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے شروع کر دیے گئے۔ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیلی فوجی کے لوگ ہاتھوں میں لوہے کے موٹے موٹے پائپ لے کر آئے اور ہمیں پوری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ نہ کسی کا سر دیکھ رہے تھے اور نہ پیر نہ منہ، بس اندھا دھند ڈنڈے برسائے جا رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ زندان سے نکلی تو میں بمشکل اپنی زخموں سے ٹوٹتے بدن کو گھسیٹتے ہوئے اپنی ماں تک پہنچی، جو عمر کے اس حصے میں تھی کہ ان کے لیے ایک جھٹکا ہی کافی تھا۔ یہاں پر تو ان پر جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا تھا۔ میں نے بمشکل اپنی والدہ کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا تو وہ بولی کہ ہمیشہ مضبوط رہنا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، وہ سب دیکھ رہا ہے، اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ اور اس کے ساتھ ہی میری ماں کی زبان پر کلمہ جاری ہوا۔ والدہ نے اپنا خون والا ہاتھ اٹھا کر میرے چہرے پر رکھ دی۔ اس کے بعد وہ ایک ہچکی اور مجھے ان ظالموں کے درمیان اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ زونی ایک طرف پڑی ہوئی تھی۔ صرف میری والدہ ہی نہیں بلکہ 4 اور موتیں بھی ہوئی تھیں، جن میں سے 2 بچیاں اور 2 میری ماں کی ہی عمر کی عورتیں تھیں۔ 2 دن تک کوئی بھی زندان کی طرف نہ آیا تھا۔ لاشیں زندان میں ہی پڑی رہی تھیں۔ آخر ہم نے چیخ چیخ کر ان کی منتیں کی، آخر ان میتوں کی حرمتی تو نہ کرو، ان کو تو دفنا دو۔ مگر ان پر اثر ہونا مشکل تھا۔ آخرکار ہمارے کافی چیخنے کے بعد 2 ہٹے کٹے کافر ہنستے ہوئے زندان میں داخل ہوئے اور پھر میتوں کو لے کر جانے لگے۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ چلو ان کو دفن تو نصیب ہو جائے گی، مگر ایسا ناممکن تھا۔ میری غلط فہمی کچھ ہی دیر میں دور ہو گئی تھی، جب ان لوگوں نے میتوں کو لے جا کر دفنانے کی بجائے کتوں کے آگے پھینک دیا تھا، جو میت دیکھتے ہی پاگل ہو گئے تھے اور نوچ نوچ کر ان کا گوشت کھانے لگے۔ یہ سب دیکھ کر وہ کافر بہت ہی خوش ہو رہے تھے اور آپس میں ٹھہاکے لگا رہے تھے، لیکن ہم کچھ 10-15 لوگ جو زندان میں تھے یہ منظر دیکھ کر چیخنے چلانے لگے۔ ہمارے اوپر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس سے وہ کتے جنہوں نے ایک ہڈی تک نہیں چھوڑی تھی، بس کپڑوں میں جو ہڈیاں بچ گئی تھی وہی باقی تھی۔ زندان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں فوراً سے زندان کے باہر گئی اور اپنی والدہ کا لباس اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میں جلدی سے وہ اٹھا کر جیب میں ڈالی۔ تب تک اسرائیلی کافر میرے سر پر پہنچ چکے تھے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے زندان میں لے گئے۔ کتنے دن گزر چکے تھے، مگر ابھی اگلا زخم تازہ ہی تھا کہ اسرائیلی کافر پھر سے آ گئے
اور اگلے لمحے انہوں نے جو کیا میں نے اذیت سے آنکھیں میچ لی تھی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو میں چاہنے کے باوجود بھی بیان نہیں کر سکتی تھی، جسے ایک عورت کو انتہائی درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ اور پھر ایسا ایک دن نہیں بلکہ ہر ہفتے ہونے لگا۔ وہ ایک عورت کو اس وقت تک درندگی کا نشانہ بناتے رہتے جب تک وہ مر نہیں جاتی، اور جس دن وہ مر جاتی اس سے اگلے روز وہ دوسری کو پکڑ لیتے، اور یہ کام وہ زندان میں باقی لڑکیوں کی موجودگی میں کرتے تھے۔ اب صرف 4 لڑکیاں ہی بچی تھیں، جن میں سے 2 میں اور جونی تھی۔ جونی کی حالت بھی میری جیسی ہی تھی۔ ہم ہر وقت خدا سے موت کی دعائیں مانگتے رہتے کہ کاش ایسا کوئی وقت آنے سے پہلے ہمیں موت آ جائے، کیونکہ اب جب کہ انتہا ہو چکی تھی مجھ میں جونی کو اس کو میری حفاظت میں دے کر گئی تھی، پھر وہ وقت آ ہی گیا جب مجھ میں اور جونی میں کسی ایک کو چنا جانا تھا۔ جونی کو چن لیا گیا اس سے پہلے کہ وہ اس کو اپنا شکار بناتے۔ ایک دم سے آنے والے کی جیب سے چاقو نکالا اور اپنی جان لے لی تھی۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ تھا؟ ایک لمحے کا کھیل تھا۔ نیچے گرا اور اس کے جسم سے نکلتا خون فرش کو رنگین کرتا چلا گیا تھا۔ میں کسی شوق کے کیفیت سے جونی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی عزت بچا کر موت کو گلے لگا لیا تھا، جبکہ مجھے مزید مشکل میں ڈال گئی تھی۔ میں نے بے ساختہ اپنے رب کو پکارا تھا اس سے پہلے کہ وہ کافر میری طرف بڑھتا۔ اچانک افراتفری مچ گئی، جس کی وجہ زندان میں بخوبی سنی جا سکتی تھی۔ وہ کافر کپڑے پہنا جلدی سے زندان سے نکل گیا اور جلدی میں اس کا دروازہ بند کرنا بھی بھول گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر نکلی۔ اب میں اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ مجھے نہ راستوں کا پتہ تھا نہ دشوں کی خبر کہ اچانک کہیں سے ان کے شکاری کتوں کا ٹولہ مجھ پر آ جھپٹا، مجھے کھانے لگے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور ایک طرف کو چھپا کر بیٹھ گئی۔ میرا پورا جسم زخمی ہو چکا تھا اور کسی جگہ تو گوشت بھی باقی نہ رہا تھا۔ میں نے اپنی بائیں طرف دیکھا تو میں بے ساختہ چیخ پڑی۔ میرا بازو کوہنی سے آگے ہڈی سمیت غائب تھا۔ میں بہت مشکل سے وہاں سے نکلی اور چھپتے چھپاتے آخر کار اسرائیل کے علاقے سے نکل آئی۔ میں نے اردن میں پناہ لی تھی۔ یہ حالیہ دنوں کی بات ہے۔ 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو مجھے اردن پہنچتے پہنچتے 20 دن لگ گئے تھے۔ پچھلے 1 ہفتے سے میرا اردن کے ہاسپٹل میں علاج چل رہا ہے۔ جسمانی زخم تو اس علاج سے بھر جائیں گے، مگر جو روح پر لگے زخم دیکھتی ہوں تو کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ جو قیامت میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھتی آ رہی تھی، اس نے میری روح کو تار تار کر دیا تھا۔ جانے میں زندہ تھی تو کس کے لیے؟ اردن پہنچنے کے بعد میں نے اپنی ماں کی چیزوں کو باقاعدہ زمین میں دفن کیا تھا۔ اسرائیل کی یہ بربریت ابھی بھی جاری ہے۔ نہ جانے اقوام متحدہ چپ کیوں ہے؟ وہ کیوں اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہے؟ اسرائیل نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میرا گھر، میرے ماں باپ، بھائی بہن اور رشتہ دار، اور سب سے بڑھ کر میرے جینے کی خواہش۔ اب مجھ میں جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ جانے کب اسی بیڈ پر پڑی پڑی اپنے رب سے جا ملوں۔ بس آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے، آپ لوگ اسرائیل کے خلاف قدم اٹھائیں، بلکہ آگے بڑھ کر ظالم کا سر کچل دیں۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے، پلیز پلیز اس مسئلے کو سیریس سمجھا جائے، اسے یوں ہی پرایا سمجھ کر چپ نہ رہا جائے۔ یہ مسئلہ ہر اس شخص کا ہے جو مسلمان ہے۔ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، ظالموں کا خاتمہ کرے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ویڈیو کی پہلی نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ یہ کہانی وہ بھی سن سکے اور آگے شیئر کر سکے، تاکہ اس گھٹنا پر سب غور کریں اور فلسطین کی مدد کریں۔ ہم سب کو فلسطین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ فلسطین آج جس مصیبت میں ہے اس سے نکلنے میں اس کی مدد مل سکے۔ پورا کہانی سننے کے لیے دھنیہ واد۔